اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء فہزموہم بإذن اللہ، پھر طالوت کے لشکر نے جالوت کو شکست دے دی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی جو ان سے کئی گنا مضبوط لشکر تھا۔ وقتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس زمانے کی لڑائیوں کا یہ ایک اصول تھا کہ بڑے بڑے پہلوان میدان میں اترتے تھے اور ایک دوسرے کو چیلنج دیا کرتے تھے اور مٹ بھیڑ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی جنگوں میں ایسا ہوا، غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ کفار مکہ کے جو جنگجو تھے وہ سامنے آتے اور چیلنج کرتے، پھر مسلمانوں میں سے کوئی ان کے سامنے جاتا۔ تو یہ جالوت اس زمانے کا بہت مشہور جنگجو تھا اور بہت طاقتور جنگجو تھا، اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا۔ یہ مسلسل میدان میں آ کے چیلنج دے رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہیں کر سکا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر تھے اور یہ اس جنگ پہ گئے بھی نہیں تھے۔ اس کے 3 بھائی گئے ہوئے تھے اور یہ پیچھے اپنے ضعیف والد کی خدمت کے لیے رہ گئے تھے۔ کئی دن گزر گئے، اسلامی لشکر کا کچھ پتہ نہیں چلا، تو والد نے انہیں بھیجا جا کے اپنے بھائیوں کی خیر خبر تو لے آؤ۔ یہ وہاں گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ جالوت چیلنج پہ چیلنج دیتا جا رہا ہے، تو اس نے طالوت سے اجازت مانگی کہ میں جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ نوعمر تھے، تو وہ بھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ ایک نوعمر ہے اور جالوت جیسا ایک جابر اور ایک جنگجو سے کیسا مقابلہ کرے گا۔ لوگوں کو بھی فکر ہوئی، لیکن ان کے عزم اور ہمت کو دیکھ کے انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ جالوت کے مقابلے کے لیے گئے میدان میں، اور ان سے جب مقابلہ ہوا، اسی دوران انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا، تو جالوت اس وار سے گر پڑا اور پھر فوراً جھپٹ کے اسی کی تلوار سے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا، کیونکہ جالوت جیسے جنگجو کو اور طاقتور شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام نے گویا کہ قتل کر دیا تھا، تو پوری دنیا میں داؤد علیہ السلام کا ایک چرچا بھی ہوا اس کے بعد۔ تو وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر بعد میں جا کر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور ہم نے داؤد کو بادشاہت سے نوازا، اور دنیا کی تاریخ میں پہلا نبی ہے جو بادشاہ بنا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی نبی بادشاہ نہیں بنا، تو داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہے جو بادشاہ بنے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازا، والحکمت، حکمت سے نوازا، حکمت سے مراد یہاں نبوت ہے کہ نبوت بھی دی ان کو، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے سکھایا، مِمَّا يَشَاءُ، جو وہ چاہتے تھے وہ کچھ ہمیں ان کو علم دے دیا، کہ وہ لوہے کو بغیر کسی اوزار کے مروڑ دیتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے وہ بنا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کو ایک
گویا معجزہ دیا تھا۔ اور ان کی جو ہے نا آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، لحن داؤدی مشہور ہیں کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرن پرن اور ہر قسم کی جانور تک جو ہے نا ان کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، ایسی خوبصورت آواز بھی تھی ان کی۔ تو وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو یہ واقعہ ہوا طالوت کا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے سے کئی مضبوط جالوت کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، اور ان کا جو غرور اور تکبر تھا، ان کا جو عروج تھا، اس کو مٹی میں ملایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا اصول دنیا کے اندر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی متکبر کو زیادہ دیر دنیا میں ٹکنے نہیں دیتے، وگرنہ اگر اس طرح کے متکبرین ایک طویل زمانے تک دنیا پر رہے تو پھر تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ ایسے مفسدین متکبرین کے مقابلے میں اپنی ایک جماعت اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان مفسدین کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے فتنے کو، ان کے فساد کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہی جو مصلحین جو یہ عمل کرتے ہیں، اسی کو جہاد کہتے ہیں کہ فساد اور فتنے کی جڑ کاٹنا، اعلاء کلمت اللہ کے جس دور کے اندر حق دب جائے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق نہ رہے، تو اس دور میں حق کو ممتاز کرنے کے لیے اور حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے جو جماعت مسلح جدوجہد کرتی ہے، یہی جہاد ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے ختم کرنا نہ ہوتا کہ مصلح اٹھ کر مفسدین کو ختم کرتے ہیں، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہو جاتا، زمین کا توازن بگڑ جاتا، وہاں انصاف کا ترازو وہ خم ہو جاتا اور بگڑ جاتا، تو اس طرح سے نظام درہم برہم ہو جاتا، تو فساد ہوتا۔ اسی لیے زمین سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد جیسے فریضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں قائم فرمایا۔ تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں والوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، اور ان فضل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسدین کو ان کے فساد اور فتنہ سے روکنے کے لیے قتل تک کی اجازت دے دی، وگرنہ قتل بذات خود کوئی اچھا عمل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو دیکھتے ہوئے اور قتل کی برائی کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف اگر اجازت نہ دیتے تو فتنہ اور فساد یہ دنیا روئے زمین کو برباد کر دیتا۔ تو اس لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے جہاد کی اجازت دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت کا ایک مادہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اگر اللہ نے کوئی مادہ رکھا ہوا ہے تو وہ مادہ اپنی خوراک کا تقاضا کرتا ہے، وہ مانگتا ہے کہ اسے اس کی خوراک ملے۔ انسان کی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی طرف ایک کشش کا مادہ رکھا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے ملے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ خواتین کے پاس تم نے جانا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس مادے کے لیے اللہ نے خوراک کے طور پر نکاح کا حکم دے دیا۔ اسی طرح ایک شجاعت کا مادہ رکھا ہوا ہے، اور یہ مادہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ملے۔ اگر اس کے لیے تم میدان فراہم نہیں کرو گے تو یہ کسی اور کو قتل کرے گا ناحق، تو کسی اور کے حق تلفی کرے گا، تو اس لیے اس کے لیے ایک میدان دو تاکہ وہاں پر یہ شجاعت استعمال ہو جائے۔ تو یہی اللہ کا فضل۔ اور آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دعوت دی انہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، کیونکہ یہ جو واقعات تمہیں بتائے گئے ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں، اور بلا کم و کاست بالکل درست
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتا دیے، تو یہ کسی تاریخی کتاب میں تو اس کے وجود نہیں ہے کہ وہاں سے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ اللہ نے بتائے ہوں۔ تو جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے اور حق و سچ بیان کر رہی ہے، تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ لہٰذا تلک آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا، اے نبی ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، بالحق، ٹھیک ٹھیک، بلا کسی غلطی کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور ٹھیک ٹھیک ہزاروں سال پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔